یسوع مسیح کے عظیم قادر اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج میں خدا کے مبارک دن میں جو ہماری نجات کا دن بھی ہے، میں آپ سب کو خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں وعدے کرتا ہے، اور ایک بڑا اہم وعدہ جو وہ مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے، یعنی وہ اپنی امت سے کرتا ہے، وہ چھڑانے کا وعدہ ہے، ابلیس کی قید سے، گناہ کی حالت سے، بدی کی غلامی سے، غربت مفلسی کے حالات سے، بیماری کے بندھن سے اور ان تمام جوؤں سے جو ہماری زندگی کے خلاف مانے جاتے ہیں، بائبل خدا کا کلام یہ وعدہ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، یعنی یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 43واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ The book of Isaiah, chapter 43 and verse 1۔ یسایہ کی کتاب 43واں باب اور پہلی آیت، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اب اے یعقوب، خدا جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا۔ خداوند کا یہ کلام یعقوب پر نازل ہوتا ہے جو بنی اسرائیل ہے، اور خدا فرماتا ہے اے اسرائیل تو میرا ہے۔ کتنی خوشنما بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب خدا یہ کہے کہ تو میرا ہے، کتنا میرے اور آپ کے لیے یہ ایک عظیم ریکارڈ ہے، تحفہ ہے، ہمارے لیے کس قدر یہ بابرکت بات ہے کہ جب خدا مجھے اور آپ کو یہ کہے کہ تو میرا ہے۔ کلام مقدس میں خدا بزرگ و برتر تشبیہاً اسرائیل سے فرماتا ہے کہ میں تیرا شوہر اور تو میری بیوی ہے، لیکن تو بے وفا نکلی ہے۔ اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے کہ جب خدا مجھے اور آپ کو ایک خاص تعلق سے، ایک خاص رشتے سے پکارے۔ اگر یرمیہ نبی کا صحیفہ دیکھیں، اس کا 3واں باب اور اس کی 20ویں آیت، وہاں پر یہ بات لکھی ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے کیا کیا؟ بے وفائی کی۔
انسان ہمیشہ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ خطا کرتا آیا ہے، بدی کرتا آیا ہے، بغاوت کرتا آیا ہے، نافرمانی کرتا آیا ہے، بے وفائی کرتا آیا ہے۔ اور بائبل مقدس اس بات کو بڑے وثوق سے بیان کر رہی ہے کہ جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اے میری امت، اے اسرائیل، اے میرے لوگوں، اے میری دلہن، اے میری بیوی، تو نے مجھے چھوڑ دیا، مجھ سے بے وفائی کی۔ آج اس دنیا میں جب وفا کی بات آتی ہے تو بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں جن میں وفاداری دیکھی گئی، میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی اور بچوں کے درمیان، آپسی خاندانوں میں، کاروباری جگہوں پر، خدمتی طور پر، کلیسیاؤں میں، اور خدا اور اس کی امت کے درمیان۔ خدا اسرائیل پر اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ خداوند اسرائیل سے بات کرتا ہے، اسے بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ وہ اپنی وفاداری کو اس طور پر بیان کرتا ہے کہ تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ آج انسان اپنے دل میں بغض اور حسد رکھ کر یہ بات کہتا ہے کہ تو میرا ہے، لیکن خدا بڑی دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی اس محبت کا، اپنے اس تعلق کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا ہے، کیونکہ میں یہوہ۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، میں یہوہ ہوں اور میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ میں نے پہلے کہا خدا وعدے کرتا ہے اور اس میں ایک وعدہ چھڑانے کا، بچانے کا ہے، اور خدا وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں بچاؤں گا، میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ دوسری آیت دیکھیے 43 بات کی، لیکن جب تو سیلاب میں سے گزرے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے تو تجھے آنچ نہ لگے گی، تیرا نجات دینے والا میں ہوں۔ خدا آپ پر اور مجھ پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے، I am your Savior. Only I am your Savior. صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو تجھے بچائے۔ خدا فرماتا ہے میں ہی حمد کے لائق ہوں، تعریف کے لائق ہوں، ستائش کے لائق ہوں۔ مجھ جیسا اور کوئی خدا نہیں، میں ہی خداوند ہوں۔ میں جلال کے ساتھ خداوند ہوا، میں نے گھوڑوں کو سمیت سمندر میں ڈبو دیا۔ خدا فرماتا ہے میں صاحب جنگ ہوں، میں یہوہ ہوں، یہوہ میرا نام ہے۔ فرعون کے رتھوں کو، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے فرعون کے رتھوں کو اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے
چیدہ سرکار جتنے سردار تھے، جتنے اس کے اہم لوگ تھے، بائبل کہتی ہے وہ سب بحر کلثم میں ڈبو دیے گئے. گہرے پانی نے انہیں چھپا لیا، ان کا کوئی وجود باقی نہ رہا. خدا فرماتا ہے میں یہوہ ہوں، میں صاحب جنگ، میں رب الافواج، میں خداوندوں کا خدا، میں لشکروں کا خدا، میں ہی ہوں جو فتح مندی سے تمہیں ہمکنار کرتا ہوں. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے خدا اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. آج انسان خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے. آج انسان خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. او خدا تو ہے کون؟ آج ہم خدا کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں. بائبل کہتی ہے میں اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو تحقیق کرتا ہوں. میری بہنوں میرے بھائیوں، خدا ہی یہوہ ہے، وہی تعریف کے لائق. اس نے کہا میں ہی نجات دینے والا، میں ہی ہوں جو تجھے چھڑاؤں گا، میں ہی ہوں جو تجھے بچا سکتا ہوں. آج آپ جن بھی حالات میں ہیں، آج آپ جس بھی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ جو بھی بندن آپ کی زندگی میں ہے، جو بھی جوئے آپ کی زندگی میں ہے، جو بھی بیماریاں آپ کی زندگی میں ہے، جو بھی ضرورتیں آپ کی زندگی میں ہے، اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. وہی ہے جو آپ کو چھڑا سکتا ہے، وہی ہے جو مہیا کر سکتا ہے، وہی ہے جو بچا سکتا ہے، وہی ہے جو شفا دے سکتا ہے، وہی ہے جو اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، اور وہی ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہے تاکہ آپ کی حفاظت کرے. وہی ہے. میرے سوا اور کوئی خدا نہیں، نہ زمین پر نہ آسمان پر، کیونکہ میں ہی سچا خدا ہوں. ہاللیلویہ. دنیا کے بت، دنیا کے معبود، بائبل بتاتی ہے دنیا کے معبود محض بت ہیں. نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ چھوتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ چلتے. اگر کوئی اپنے آپ پر فخر کرتا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے. خدا نے فرمایا میرے سوا کوئی نہیں، میں یہوہ. اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. میں نے تیرا، خدا فرماتا ہے میں نے تجھے خلق کیا، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے بنایا، میں نے تیرا فدیہ دیا. جب ہم موجودہ دور کو دیکھتے ہیں اور نئے عہد نامہ میں چلتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تیرے لیے بھیجا تاکہ وہ تیری خاطر قربان ہو. میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس گناہ آلودہ دنیا میں بھیجا تاکہ وہ تیرا فدیہ دے. اور اس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا
اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. کیوں؟ تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. آج ہم جتنے بھی بھلے ہیں، چنگے ہیں، شریف ہیں، آج ہم جو بھی راست بازی کے کام کرتے ہیں، آج ہم جتنا مرضی غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھ لیں، آج ہم جتنی مرضی خیرات کر لیں، جزیہ دے لیں، ہدیے دے لیں، آج ہم جو کچھ بھی کر لیں، میرے عزیزوں یہ اس لیے نہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں یا ہم راست باز ہو جائیں، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مسیح کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرا دیے گئے. خدا یسوع مسیح نے اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پاک و صاف کیا اور ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ٹھہرے. خدا فرماتا ہے میرے بیٹے نے اپنی جان تیرے لیے، اپنے آپ کو تیرے لیے قربان کیا، اور اس نے تجھے بچانے کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کی. کسی کو پتا کیا قیمت ادا کی؟ کس کس کو پتا قیمت ادا کی؟ کیا قیمت ادا کی؟ یہ بہت چھوٹی بات ہے ایک لفظ میں بیان کرنا، لیکن جس پر گزری اگر ہم اس کے الف سے شروع کریں اور یہ تک جائیں تو ہمیں پتہ لگے گا اس نے کیا کیا قیمت ادا کی. وہ جو خدا کا بیٹا ہے، وہ جو آسمان اور زمین کا کل اختیار رکھتا ہے، بائبل کہتی ہے وہ مارا کوٹا گیا، وہ لعن طعن کیا گیا، اس کے منہ پر تماچے آئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کا تمسخر اڑایا گیا، گالیاں دی گئی، اس کی آنکھیں بند کر کے اسے تھپڑ مارتے اور پوچھتے بتا تجھے کس نے مارا ہے. اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا، اس کی تحقیر کی گئی، اسے تذلیل کیا گیا، اس پر تانے کسے گئے کہ وہ بادشاہ ہے. اس کے سر سے خون بہ رہا ہے، اس کے کندھوں پر ایک بھاری صلیب رکھ دی گئی اور اسے ایک سفر پر نکالا گیا جسے وہ بھاری صلیب جسے وہ خود اٹھا کر مصلوبیت کی جگہ تک پہنچا، اور پھر اسی صلیب اسے جڑ دیا گیا. اس کے ہاتھوں پہ کیل ٹھونک دیے گئے، اس کے پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے، اس کی پسلی پر بھلا مارا گیا. ہم صرف ایک لفظ کہہ کے وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہم بس کر دیتے ہیں، لیکن اتنی اذیت، اتنا دکھ، اتنی ذلالت، اتنی تذلیل، اتنی حقارت لوگوں نے اس پر ظاہر کی. اس نے ہماری بڑی قیمت ادا کی. رومی سپاہی اس کو جسمانی تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن کیا ہے صلیب پر چڑھا ہے، شدید کرب اور درد کی حالت میں سب کچھ برداشت کر رہا ہے. وہ صلیب پر چڑھ کر بھی اپنا فرض نہیں بھولا، اپنی جاب نہیں بھولا، اپنی خدمت نہیں بھولا، اور پہلا کام جب وہ اس دنیا میں آیا اس نے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. وہ اس شہید پر قیمت ادا کرنے آیا تاکہ میرے اور آپ کے گناہ معاف کیے جائیں. اس نے اپنی جان دے دی خدا کے بیٹے نے، اور خدا فرماتا ہے میرے بیٹے نے تیری خاطر اپنی جان دے دی. وہ بیٹا جس کے بارے میں خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں اس سے خوش ہوں.
اور صرف خوش نہیں ہوں، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اس لیے خوش ہوں کیونکہ اس نے میرا فدیہ دیا، اس لیے خوش ہوں کیونکہ یہ میرا فرما بردار رہا، اس لیے خوش ہوں کیونکہ یہ جان دینے تک وفادار رہا، اس لیے خوش ہوں کہ یہ مصیبت میں، دکھ میں، اذیت میں، ضلالت میں، ہر ایک حالت میں بھی اپنے کام کو نہیں بھولا، وہ کرتا رہا۔ میں نے اپنے بیٹے کے وسیلے تیرا فدیہ دیا، تو میرا ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اور پھر جب وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ تو میرا ہے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، تو تیسرا کام کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ وہ تیرے نام کو جانتا ہے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں تجھے جانتا ہوں۔ داؤد نبی نے اپنی زبوروں میں یہ فرمایا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ میری ماں کے پیٹ ہی سے تو نے مجھے صورت بخشی، میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طریقے سے بنا ہوں۔ اگر آپ زبور 139 اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھنا چاہیں تو یہ بیان آپ کو مل جائے گا۔ دنیا میں اربوں لوگ ہیں، لیکن خدا آپ کا نام لے کر آپ کو بلاتا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا سیموئل سیموئل، اس نے سیموئل کو بلایا، وہ سیموئل کے نام سے واقف ہے۔ دمشق کی راہ پر ایک شخص جا رہا ہے جس کا نام ساؤل ہے، اور وہ مسیحیوں کو تنگ کرنے، پکڑنے، انہیں جیل میں ڈالنے، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور خدا اسے دمشق کی راہ پر ملتا ہے، اسے پکارتا ہے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ خدا فرماتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کون آپ سے محبت کرتا ہے؟ کون آپ سے محبت کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں یہوہ ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا، اور میں نے تیرا نام لے کر تجھے پکارا ہے، اور پھر وہ آپ سے کہتا ہے تو میرا ہے۔ ہلیلویا، تو خدا بلاتا ہے میں یہوہ ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیرا نام لے کر تجھے پکارا، اور اب وہ کہتا ہے تو میرا۔ یہ الفاظ کتنے تسلی بخش میرے اور آپ کے لیے اور تشفی دیتے ہیں جب خدا یہ کہے مجھ سے اور آپ سے کہ تو میرا ہے۔ ان الفاظ میں اپنائیت ہے، ان میں مٹھاس ہے، ان میں ایک تعلق، ایک رشتے کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ الفاظ ایک حفاظت کی تصویر کو پیش کرتے ہیں، یہ الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ تو میری ذات اور میری شخصیت کا حصہ ہے۔
جب خدا مجھے یہ کہے، جب خدا آپ کو یہ کہے تو میرا ہے، تو میرے عزیزو اس سے بڑھ کر نہ کچھ قیمتی ہے اور نہ کچھ قیمتی ہوگا۔ یہ الفاظ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کوئی تجھ کو مجھ سے چھین نہیں سکتا، کوئی تجھ کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو میرا ہے، میں تیری فکر کرتا ہوں، تو میرا ہے، میں تجھے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں، تو میرا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہی یہوہ ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیرا نام لے کر پکارا، تو میرا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جس چیز کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اور جس چیز پر ہماری زندگی قائم رہ سکتی ہے، وہ کہتا ہے خوف نہ کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کورونا سے ڈرے ہوئے، آج کتنے لوگ ہیں جو حالات سے ڈرے ہوئے، آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی غربت سے، بیماریوں سے ڈرے ہوئے، آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے رشتوں سے ڈرے ہوئے ہیں، خاندانوں کے ٹوٹنے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ آج ہر طرف خوف ہی خوف، ناکامی کا خوف، بیماری کا خوف، برے حالات کا خوف، مر جانے کا خوف، تباہ اور بربادی کا خوف، خاندان کی ٹوٹ پھوٹ کا خوف، اور بہت سے خوف ہماری زندگی میں ہیں، مگر خدا کہہ رہا ہے میں یہوہ ہوں، میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیرا نام لے کر تجھے پکارا، میں تیرے ساتھ ہوں کیونکہ تو میرا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے خوف نہ۔ کیوں خوف نہ کرے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں خوف نہ کرے؟ کیونکہ تو میرا ہے۔ یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ تیری حفاظت کروں، تجھے مہیا۔ میں نے تیرے گرد ایک بار کھڑی کر رکھی ہے جو تیری حفاظت کرے گی۔ میرے فرشتگان تیری حفاظت کرتے رہیں گے، میری آنکھیں تجھ پر لگی رہیں گی۔ خوف نہ کر، مت ڈر، نہ حالات سے، نہ واقعات سے، نہ بیماریوں سے، نہ پریشانیوں سے، نہ کسی انسان سے، کیونکہ لکھا ہے دوسری آیت 43ویں باب کی دوسری آیت ہمیں دلیل بخشتی ہے، کہتا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو کیا ہوگا؟ میں تیرے خوف نہ کروں۔ آپ کی زندگی میں کتنے ہی سیلاب آتے ہیں جو چیزوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ نوکری گئی، کاروبار گیا، مال ختم، رشتے ختم، تعلقات ختم، زندگی اکیلی رہ گئی، باوفا دوست بے وفا بن گئے، باوفا بیوی، باوفا شوہر، باوفا بچے سب چھوڑ گئے، بے وفائی ہو گئی، دنیا نے مخالفت اختیار کر لی، ہر طرف پتھر ہی پتھر، پانی ہی پانی، جو کچھ آیا بہا کر لے گیا، درد دے گیا، لیکن وہ کہتا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کر۔ جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے ڈبو نہ پائیں گی، خوف نہ کر۔ یہ دنیا تجھ پر غالب نہ آئے گی، دنیا کے حالات
تجھ پر غالب نہ آئیں گے، دنیا کے واقعات تجھ پر غالب نہ آئیں گے، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ ٹیسٹ، یہ ٹرائلز تجھ پر غالب نہ آئیں گے. Nobody can stop you. کوئی تجھے ڈبو نہیں سکتی، روک نہیں سکتی. بائبل مجھے اور آپ کو یہ وعدہ دے رہی ہے، بائبل مجھ سے اور آپ سے اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کر. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈر اور نہ دن کو چلنے والے دن سے. کیوں؟ کیونکہ میں تیرے ساتھ. نہ آفتاب تجھ کو ضرور پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو، کیونکہ میں اگر تو موت کے سائے کی وادی میں سے نہیں گزرے تو وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں بے شک. کمال وعدہ، خوبصورت، میری اور آپ کی زندگی کے لیے یہ عظیم وعدہ ہے. 365 ٹائم ان دا بائبل، ہر روز کا ایک ہی قرار، خوف نہ کر. تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بالکل فارغ ہے، خوف نہ کر. میں بھیجوں گا، میں کووں کو بھیجوں گا، میں ایلیا کی طرح تیرے لیے کووں کو بھیجوں گا اور وہ تجھے خوراک مہیا کریں گے. خوف نہ کر. ہر طرف قحط ہے، آج تیرے گھر میں زیرو ہے، تیرا کچن زیرو ہے، تیری پاکٹ زیرو ہے، لیکن یاد رکھ سارپت کی بیوہ ابھی باقی ہے جو تیری خدمت کرے گی. خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ. میں یہوہ، میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا، تو میرا ہے. یاد رکھے، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. میرا یہوہ میرے ساتھ ہے، میرا فدیہ دینے والا میرے ساتھ ہے، مجھے نام لے کر بلانے والا میرے ساتھ ہے. وہ جو وعدہ کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہے. اور وہ جو کہتا ہے خوف نہ کر، وہ میرے ساتھ ہے. اور جب وہ میرے ساتھ ہے تو کون میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے، خدا کے یہ وعدے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس پر ایمان لاتے اور بھروسہ کرتے ہیں. انبلیورز کے لیے نہیں ہے، نام نہاد ایمانداروں کے لیے نہیں ہے. اتنے ایمان رکھے اور اتنے ڈول گئے. آج ایمان کی بڑی عجیب حالت ہے. دینے کے لیے ایمان نہیں ہوتا، لیکن لینے کے لیے ہم ایمان رکھ لیتے ہیں. جب تک آپ دینے کے لیے ایمان نہیں رکھیں گے، آپ کا ایمان لینے کے لیے کام نہیں کرے گا. کیونکہ اصول کیا ہے؟ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. یہ الفاظ، یہ کلمات ان لوگوں کے لیے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھوتے ہیں، جو اس کے خون سے خریدے گئے ہیں. یہ کلمات خداوندی حقیقت اور قوت سے بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ خداوند میں ہیں تو خدا کا شکر ہے کہ کیا مبارک ہے. یہ کلمات اور یہ وعدے آپ لوگوں کے لیے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو سوچیں، وقت ہے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے گناہ
اور جب اپنے گناہ کا اقرار کر لے تو بائبل کہتی ہے انہیں ترک کرے اور ترک کر کے یسوع مسیح کی حقیقی پیروی کرے. عارضی پیروی نہیں، دکھاوے کی پیروی نہیں، جھوٹی پیروی نہیں، حقیقی پیروی، تاکہ آپ کے گناہ جائے. اور جب آپ کے گناہ میں جائے جائیں گے تو یسوع مسیح کے کفارے کے سبب یہ سارے وعدے آپ کی زندگی میں پورے. وہ کہتا ہے، وہ آپ سے بولتا ہے، وہ آپ کو پکارتا ہے، میں یہوہ، میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا، تو میرا ہے، خوف نہ کر، کیونکہ تجھے چھڑانے والا، تجھے بچانے والا میں ہوں. اور جب آپ اس بات پر ایمان لیں گے اور اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے کہ بچانے والا اور چھڑانے والا ہی وہی ہے، تب ہی آپ ایک فتح مند زندگی بسر کر سکتے. تو آئیے اس بات پر ایمان لائیں، وہی یہوہ ہے، اسی نے میرا فدیہ دیا، اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، اس نے جو آسمان پر ہے، اس نے کہا تو میرا ہے، اور اسی نے مجھے تسلی دی کہ خوف نہ. آئیے ہر طرح کے خوف کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ہر طرح کے ڈر کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ہر طرح کی مایوسی اور نا امیدی کو اپنی زندگی سے، بے دلی کو اپنی زندگی سے، تاریکی کو اپنی زندگی سے، گناہ کو اپنی زندگی سے، بدی کو اپنی زندگی سے، نافرمانی کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ وہ یہوہ ہے، اس نے فدیہ دیا، اس نے نام لے کر پکارا، اور اس نے کہا تو میرا ہے، خوف نہ. آئیے آج دلیری کو اپنی زندگی کے لیے حاصل کریں اور دلیری میں زندگی بسر کریں. اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں، چند لمحات اپنی زندگی پر غور کریں، چند لمحات اپنے آپ پر غور کریں، چند لمحات اپنے آپ کو پرکھیں، چند لمحات اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. اور اگر آپ میں سے جو اس وقت یوٹیوب پر مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر سننے اور دیکھنے والوں اور یہاں پر بیٹھے کلیسیا میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آج اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی خدا کو دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا کہلوانا چاہتا ہے، اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرے تاکہ اس کے لیے دعا کی جائے. آسمان و زمین کے خدا قادر مطلق باپ، میں تیری حضوری میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے زندہ کلام کے لیے، تاکہ یہ کلام تیرے لوگوں کے لیے زندگی کو پیدا کرے. آج تم نے اسے سنا ہے، خدا ان کی زندگیوں میں تیرا کلام تبدیلی لے کر آئے، تاکہ خداوند تیرے لوگ اس بات پر ایمان رکھیں کہ تو یہوہ ہے، تو نے ہمارا فدیہ دیا، تو نے ہمارا نام لے کر پکارا، تو نے ہمیں اپنا کہا اور تو نے کہا خوف نہ کر. خداوند تیرے لوگ دلیری میں زندگی بسر کریں. آج خداوند جنہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ کو ترک کر کے تجھے حقیقی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کرے، تو ان کی زندگی میں آ جلالی کام کر، اپنی بڑی فتح کو نازل کر تاکہ تیری شادمانی ہو اور خداوند تیرے لوگ تیری حضوری میں خدا آج جو ہاتھ کھڑے کیے گئے، خدا ان زندگیوں پر نگاہ کر ان کو بدل دے تاکہ وہ زندگیاں آج سے تیری ہوں، تاکہ تو ان کے لیے بھی کہے کہ تو میرا ہے، اور وہ تجھے اپنا نجات دہندہ جانے کہ تو نے ان کا فدیہ دیا اور اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے تیرے سپرد کریں تاکہ خدا وہ تیرے مبارک. ہم سب پر
جتنا نے تیرا کلام سنا اس کلام کے وسیلے تیرا اثر ٹھہرے اور وہ اثر ہماری زندگیوں کو منور کرے تاکہ جلال عزت تیرے ہی نام یسوع مسیح کے نام سے خدا اس کلام کے وسیلے آپ کی زندگیوں پر اپنی